بنعمت ربک فحدث، کہ تم پر لازم ہے، اے دنیا کے لوگوں تم پر لازم ہے، خاص کر اے اہل ایمان تم پر فریضہ ہے، فرض عین ہے کہ اللہ کے ہر احسان اور کرم کا جو اس نے تم پر کیا ہے اس کا چرچا کیا کرو۔ عموماً ایک انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ رب نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے اس کا زیادہ چرچا ہم نہیں کرتے، جو ہمارے پاس نہیں ہوتا اس کا رونا روتے ہیں، جو ہوتا ہے اس پر صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کیا جاتا، اور جو نہیں ہوتا اس کا واویلا کیا جاتا۔ اسلام، قرآن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی اور میرے پیر کی زندگی ہمیں یہ نہیں سکھاتی۔ قرآن کا حکم میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے لوگوں جو رب کا احسان اور کرم تم پر ہو، جس انداز میں بھی ہو، جیسا بھی ہو، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں یا پوری زندگی، جو بھی رب کا کرم اور احسان تم پر ہوتا ہے جب، اس کا چرچا کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اظہار کیا کرو کہ مجھ پر رب کا یہ احسان ہے، مجھ پر رب کا یہ کرم ہے، مجھ پر یہ مہربانی ہے۔ جب تو اس کے احسان کا چرچا کرے گا جو تیرے پاس نہیں ہے وہ بھی دے دے گا، اور اگر تو اس کے احسان کا چرچا نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے جو تیرے پاس ہے وہ بھی وہ لے لے، کیونکہ اگر اللہ چاہے کسی کو عزت دینی تو پوری دنیا اس کو بے عزت کرنے پر تل جائے، وہ بے عزتہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل و خوار کرنا چاہے پوری دنیا اس کو عزت معاف کے نعرے کہتی رہے اس کے لیے، اس کو کبھی عزت نہیں مل سکتی، اور اگر اللہ کسی کو رئیس کرنا چاہے پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے وہ غریب نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کو رب غریب کرنا چاہے تو وہ جو کچھ کر لے کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ تو اما بنعمت ربک فحدث، جو بھی احسان اور کرم رب نے فرمایا ہے قرآن کے حکم کی روح سے آپ پر اور مجھ پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کے احسان اور کرم کا چرچا کریں، ذکر کریں، تنہائی میں بھی ذکر کریں، گھر میں بھی ذکر کریں، اور ایسے مجمعوں میں بیٹھ کر بھی ذکر کریں اس کے احسان کا۔ اب یہ محفل ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی،